السلام علیکم، اور خاص کر کے سلیم شاہ اور سبتی کیونکہ چاروں صوبوں کی زنجیر کی علامت کرانے آئے ہیں تو میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کروں. یہاں میں نے کافی ساری جو باتیں سنی ہیں اور نوٹ بھی کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ پوری عمل درآمد ہم کر سکیں. میں کچھ اس پروگرام کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے بھی جو یادوں کے دیے جلائے ہیں، بی بی شہید کی باتیں کر کے، ہمارے آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان کی باتیں کر کے، تو میں بھی چاہوں گی کہ میں اس میں کچھ اضافہ کر سکوں. ہمارے جو قائدین ہیں انہوں نے ہمیں جو سبق سکھایا ہے، ہمارے قائدین نے جو ہمیں راہ دکھائی ہے وہ حق کی راہ دکھائی ہے اور سچ کی راہ دکھائی ہے. میں جب اس پروگرام میں، میرے لیے بھی ایک سرپرائز ہی تھی جب مجھے اچانک سے بتایا گیا کہ آپ نے جو ہے اس کا چارج لینا ہے. تو میں جب گئی اپنے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے پاس اس سلسلے میں بریفنگ لینے کے لیے، تو پہلی بات جو انہوں نے مجھ سے کہی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آپ نے دو چیزیں جو ہیں وہ انشور کرنی ہے. پہلی یہ کہ یہ جو رقوم ہے یہ پوری کی پوری ادائیگی ہو، کٹوتی کے بغیر ہو اور ایک باعزت طریقے سے ہو. تو اس وقت سارا فوکس جو ہے ہماری ساری ٹیم کا وہ اس پر ہے کہ کس طریقے سے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیسے لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے، کیسے لوگوں کی بات سنی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے چونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کارکن ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ سب وہ لوگ ہیں جو زمین سے حقیقی حقائق سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارا لوگوں سے رابطہ ہے، ہمارا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. تو میں نے بھی جو اپنا طریقہ تھا وہ یہی رکھا کہ فیلڈ وزٹس پہ زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا جائے اور وہاں جا کے دیکھا جائے عملی میدان میں، کیونکہ دفتر میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو سب اچھا کی رپورٹ ملتی ہے. آپ اگر دفتر میں بیٹھے ہوں، اسلام آباد کے بھی کسی بھی آفس میں بیٹھے ہوں، آپ کا اے سی چل رہا ہے، آپ کی جو ہے چائے آپ کے سامنے آ رہی ہے، ہر حساب کتاب جی سر کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہوں، تو پھر شاید حقائق آپ کو معلوم نہیں ہوتے. تو حقائق معلوم کرنے کے لیے چونکہ میں نے چنا، اور میں سب سے یہ بھی معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں آنے میں دیر ہو گئی. میرے بہت دفعہ پروگرام بنا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ صرف مظفر آباد نہیں، یہ بہت بڑا علاقہ ہے اور میرا یہ پروگرام ہے کہ میں نے سب علاقوں میں جا کے وہاں پہ جا کے دیکھنا ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. تو جو میں اس بات کی طرف آؤں گی کہ جب آپ کے لیڈر ایسے ہوں جو آپ کو یہ سبق پڑھائیں، جو آپ کو یہ بات بتائیں. اور میرے لیے ایک بہت حیرانگی کی بات تھی کہ یہ پروگرام بی بی کی سوچ میں کب آیا. آپ اس وقت کا تعین کریں کہ بی بی ایگزائل میں ہے، بی بی دبئی میں ہے، اور کتنے ہزار مسائل تھے جس سے وہ دو چار تھی، ہم سب کو معلوم ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی. ہمارے گھر میں اگر چھوٹا سا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ہم بھول جاتے ہیں ارد گرد کی اور باتوں کو، اور ہم کہتے ہیں کہ میں اپنا یہ مسئلہ کس طریقے سے حل کروں، ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا. میں عام انسان کی بات کر رہی ہوں. لیکن اس وقت میں بھی، اس جلا وطنی کی حالت میں بھی وہ کس کا سوچ رہی تھی؟ وہ ہمارا اور آپ کا سوچ رہی تھی. یہ پروگرام جو اس کے خط و خال ہیں یہ طے پائے دبئی میں جلا وطنی کی صورت میں. اور پھر افسوس کہ وہ پروگرام وہ خود نہیں اس کو اس طریقے سے لانچ کر سکی جیسے کہ ان کا خواب تھا. لیکن یہ خواب کس نے پورا کیا؟ یہ خواب ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے پورا کیا، جو اس وقت بھی صدر پاکستان تھے. اور میں اس کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہوں گی کہ جو خواتین کی خود مختاری ہے، جو خواتین کی امپاورمنٹ ہے، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے مرہون ملت ہے. یہ بیٹھی ہوئی عورتیں آج یہ بات جان لیں کہ ہم یہاں جو سر اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں،
یہاں پہ ہماری موجودگی ہے، یہ سب جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں دیا ہے، اور یہ بات ہمیں کبھی نہ بھولنی چاہیے اور لوگوں کو بھی بتانی چاہیے. گھر گھر یہ پیغام میری بہنیں پہنچائیں گی کہ جو اصل آپ کے ویل وشرز ہیں، جو اصل آپ کا بہتری چاہتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا پچھلے دور میں ایک بڑی مذموم اور بہت میں سمجھتی ہوں ہلکی اور چھوٹی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کا نام بدلنے کی کوشش کی گئی. تو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی اس کے راز سمجھتا ہے. جو ان کا نام مٹانے چلے تھے آج خود جو ہے، جیسے میرے بھائی نے کہا، جس مرحلوں سے گزرتے ہیں تو وہ وہاں پہ ہمیں بات یاد آتی ہے اپنے قائد زرداری صاحب کی کہ اتنا کسی کے ساتھ برا سلوک کرو کہ پھر برداشت بھی کر سکو. جو آج برداشت نہیں ہے آپ کے سامنے ہے. چلیں یہ باتیں تو ہم کرتے رہیں گے. میرا دفتر جو ہے وہ ایک پبلک آفس ہے. آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت، بشرطے کہ میں اسلام آباد میں موجود ہوں، آپ آئیں، آپ اپنا مسئلہ آ کے مجھے بتائیں، اور پھر اگر میں نہ حل کر سکوں یا کوشش نہ کر سکوں تو پھر مجھے جو آپ سزا دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. اور چونکہ کافی سارے آپ لوگوں میں سے آئے ہوئے ہیں تو میں نے آتے ہی دفتر میں جو ہے میں نے کہا کہ جس کے نام کا دفتر ہے اس کی تصاویر کیوں نہیں ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نام جس کا ہے، تو میں جہاں بیٹھتی ہوں تو وہاں دیوار پہ بھی تصویر ہے اور میرے بالکل سامنے بھی تصویر ہے. تو آپ لوگ مجھ پہ نظر رکھیں یا نہ رکھیں، میری کارکردگی کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، میرے پر تنقید کریں یا نہ کریں، لیکن میں اپنے سامنے جس تصویر کو رکھتی ہوں مجھے اس کو بھی جواب دہ ہونا ہے روز حشر. اور میں نہیں چاہتی کہ میں کسی طریقے سے بھی ان کے آگے شرمندہ ہوں کہ وہ جو میری قائد ہے، جو شہید ہے، جس نے ہماری ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، خاص کر کے خواتین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم بھلا نہیں سکتے. تو میں آپ کو یہ ادھر اس موقع کی جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ زرداری صاحب کی جو ہدایات تھیں جس طرح سے کہ لوگوں کو کٹوتی نہ ہو، تو ہم ایک نئے بینکنگ ماڈل کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. تمام جو مراکز ہیں، جس طرح آپ کا ادھر مظفر آباد ہے، پشاور ہے، لاہور ہے، کوئٹہ ہے، کراچی ہے، گلگت ہے، یہاں سب ہم ایک نیا بینکنگ ماڈل ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں، جہاں ان کی بینیفیشری خواتین کے ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹس کھولے جائیں گے تاکہ